روف صاحب، عید الفطر کے حوالے سے ہمارے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان کا آج کل کے دور کے حوالے سے کیا رول ہونا چاہیے؟ پلیز. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور یونائٹڈ پاکستان کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کو اور پاکستان کے محنت کش عوام کو عید الفطر کی مبارک دیتا ہوں. عید الفطر یا اس طرح کے جتنے بھی تہوار ہیں یہ خوشی کا ایک علامتی اظہار ہے جو ہمارے معاشروں میں ثقافتی طور پر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک. سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے اور دیگر تہوار ہیں وہ بھی اسی طرح سے گزرتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا سال میں ایک آدھ دن ہی خوشی مقصود ہے یا پھر ظاہر سی بات ہے کہ پورا سال ہی عوام خوشی اور مسرت سے ہمکنار ہوں. اور سال میں ایک دن بھی جو خوشی بنائی جاتی ہے کیا وہ بھی معاشرے کے تمام افراد کو میسر آتی ہے یا اس میں بھی ایک خاص طبقہ ہی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے؟ تو اگر ہم باشعور نوجوان معاشرے کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تو دنیا کے کھیل تماشے میں، خوشی میں، ہنسی کھیل کود میں وہ وقت گزار دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر معاشرے کے جو باصلاحیت نوجوان ہیں ان کی پوٹینشل کے بروے کار آنے کا پھر کوئی ذریعہ نہیں سامنے آئے گا. تو اس لیے ہر ایک ایونٹ کو شعوری بنیادوں پر سمجھنا، اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے اس کو سمجھنا، یہ ایک باصلاحیت نوجوان اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو عید الفطر بھی ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جشن کے طور پر بنایا جاتا ہے. تو رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی اسپرٹ کیا ہے؟ قرآن اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے یا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن نے متعین کیا، واضح کیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم کرو، یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. گویا کہ تقوی ہم تو کسی کے دل کو چیر کرتے نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں کتنا تقوی ہے. اس کا کرائٹیریا قرآن نے بتا دیا کہ تقوی کے لحاظ سے کون سا فرد کتنے بلند منصب پر فائز ہے. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ کتنا عادل ہے، انسانی معاشروں میں عدل کا جھنڈا لے کر چلنے کے لحاظ سے وہ کتنا آگے ہے. اس لیے انبیاء کرام کے لیے بھی قرآن نے بتایا کہ ان کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت کے اندر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو یہ جتنا بھی ایک عبادات کا، تربیت کا نظام ہے مذاہب کے اندر، دین اسلام میں ان کو ایک بدرجہ اتم پیش کیا ہے. اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہو جو انسانیت کے اندر عدل کو قائم کرے، جو ظلم کو مٹائے. اور جب انسانی معاشرے عدل سے ہمکنار ہو جائے، ظلم فنا ہو جائے، تو پھر انسانیت عدل سے ہمکنار ہونے کے بعد خوشی اور مسرت اس کے تہوار بنائے. اس کی اسپرٹ تو یہ ہے. تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تہوار ادا کرنے کے باوجود ہمارے معاشروں کے اندر وہ عدل غالب ہے یا ظلم کا غلبہ ہے. اگر تو عدل غالب ہے تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے ظلم سے بھرے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تہواروں کے پیچھے جو روح تھی اس کو ہم بھول چکے ہیں، اس کو ہم کھو چکے ہیں. تو آج کے نوجوانوں کے لیے اس مسرت کے موقع کے اوپر، جہاں پر یہ ہے کہ خوشی کے اندر لوگ یہ دن گزار رہے ہیں، وہاں پر یہ پیغام ضروری ہے کہ رک کر یہ بھی سوچیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اس کی روح کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسپرٹ، اس کی روح یہی ہے کہ ہم انسانی معاشروں سے عدل، ظلم کی ہر شکل کو مٹا دیں اور عدل کے عالمگیر غلبے کو یقینی بنائیں. اور اس کے لیے ہم ایک ایسی جماعت پیدا کریں جو تربیت کے عمل سے گزری ہوئی ہو، جس کے دل و دماغ کے اندر عدل جاگزی ہو، جس کے اندر یہ خلق پیدا ہو کہ وہ ظلم کو پہچان لے، اور صرف پہچانے ہی نہ بلکہ اس سے پھر نفرت کرے، اس کو مٹانے کی سٹرگل کرے، اور اس کو مٹا کر عدل کو غالب کرنے کا اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہو.
اگر ایسی جماعت پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو تبھی ہم انسانی معاشروں میں عدل کا نظام بھی غالب کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی جماعت نہیں پیدا ہوتی, کیونکہ اجتماعیت کے بغیر, جماعت کے بغیر معاشروں میں تبدیلی نہیں آتی. انبیاء کرام علیہ السلام بھی آ کر جماعت بناتے ہیں, تو وہ جماعت عدل کے خلق کے اوپر اور فطرت انسانیہ کے بطن سے پھوٹنے والی عالمگیر اخلاقی قدروں کے اوپر اس جماعت کی تربیت ہو, تو تبھی وہ جماعت پھر نفسانی خواہشات سے, سفلی مفادات سے, ذاتی اور گروہی مفادات سے بلند ہو کر صرف اور صرف انسانیت کے لیے, مظلوم انسانیت کے لیے, اس سے ظلم کو مٹانے کے لیے, عدل کو غالب کرنے کے لیے وہ جماعت سٹرگل کرے گی. اور وہ جماعت پھر حقیقی معنوں میں تخلق باخلاق اللہ کا مظہر بن کر وہ انسانی معاشروں کو جنت نظیر معاشرہ بنائے گی. تو پھر ان معاشروں میں ہر دن عید کا دن ہوگا, ہر دن مسرت کا دن ہوگا, اور وہ مسرت اور وہ عید طبقاتی نہیں ہوگی. ساری انسانیت, تمام انسانیت دل کی اتھا گہرائیوں سے مسرت سے ہمکنار ہوگی. خوشیاں تمام انسانوں میں مل بانٹ کر تقسیم کی جائیں گی. جبکہ آج ہم جب گھروں سے ہی نکلتے ہیں تو ہمارے ارد گرد انسان بھوکے ننگے مفلس بیماریوں میں گھرے ہوئے, ان کے وجود ہڈیوں کے ڈھانچے, وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کس چیز کی خوشی بنا رہے ہیں, کس چیز کی مسرت بنا رہے ہیں. تو اس لیے ہر لمحہ ہمارے لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر خوشیوں میں مگن ہوں وہاں پر کبھی بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو آزاد نہ کریں, اور اس سے گزر کر ہم ایک ایسی اجتماعیت پیدا کریں جو انسانی معاشروں سے ظلم کی ہر شکل کو مٹا دے اور عدل کو عالمگیر سطح پر غالب کرے. آج جو ظلم اپنا اظہار سرمایہ کی نظام کی صورت میں کر رہا ہے, اس کا جو تریاق ہے ظلم کی اس شکل کا, وہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب ہے. تو اس کے ذریعے سے ہی ظلم کی اس شکل کا تریاق شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہی انقلاب آج کے دور میں عدل کا پیغامبر ہے, عدل کا نقیب ہے. عدل اسی کے ذریعے آج کے دور میں غالب آئے گا, اور یہی ظاہر ہے کہ ان تمام تہوار اور ان کے پیچھے کی جانے والی ریاضت اس کی اسپرٹ ہے. تو اس اسپرٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں خوشیاں ضرور منانی چاہیے, لیکن ہمیں پوری انسانیت اس کی فلاح و بہبود اور اس سے ظلم کو مٹانے اور عدل کو غالب کرنے کی سوچ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں تر و تازہ رکھنی چاہیے, اور اس کے لیے وہ اجتماعیت پیدا کرنے کی ہمہ وقت کوشش وہ جاری و ساری رکھنی چاہیے, جس کی نہ صرف ہماری قوم کو بلکہ ساری انسانیت کو ضرورت ہے. شکریہ. آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ رؤف صاحب. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.